ناظرین، اب اقتدار مشرف کے ہاتھ میں تھا، لیکن ان کے دور کے اصل امتحانات ابھی شروع ہونے والے تھے۔ مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے صرف 2 سال بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ ناظرین، اس واقعے کا نام ہے 9/11۔ 11 ستمبر 2001 امریکہ پر ہونے والے حملوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں عالمی سیاست کا رخ بدل گیا اور امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت تھی اور دنیا کی نظریں پاکستان پر جم چکی تھیں۔ پرویز مشرف کے سامنے ایک مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا اور دوسری طرف افغانستان میں طالبان کی حکومت موجود تھی۔ کئی ملاقاتوں اور مشاورت کے بعد پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ فیصلہ پاکستان کے قومی مفاد، سلامتی اور معیشت کے لیے ضروری تھا۔ اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان کو بین الاقوامی حمایت اور معاشی امداد بھی حاصل ہوئی۔ لیکن ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پالیسی کے باعث پاکستان کو دہشت گردی، بد امنی اور دیگر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر آج بھی بحث جاری ہے، لیکن ناظرین، یہ صرف آغاز تھا۔ ناظرین، 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے دور حکومت کو ایک اور بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا اور یہ چیلنج تھا بلوچستان کی صورتحال۔ اس وقت بلوچستان میں کشیدگی بڑھ رہی تھی۔ حکومت اور بلوچ قوم پرست رہنماؤں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر رہے تھے۔ انہی رہنماؤں میں ایک نام نواب اکبر بگٹی کا بھی تھا، جو بلوچستان کی ایک بااثر سیاسی اور قبائلی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ 2006 میں سیکیورٹی فورسز اور اکبر بگٹی کے حامیوں کے درمیان ایک فوجی آپریشن ہوا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی شہید ہو گئے۔ حکومت کا موقف تھا کہ یہ ایک سیکیورٹی کارروائی تھی، جبکہ بہت سے لوگوں اور بلوچ رہنماؤں نے اس واقعے پر شدید اعتراضات اٹھائے۔ اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد بلوچستان میں رد عمل دیکھنے میں آیا اور یہ واقعہ پرویز مشرف کے دور حکومت کے سب سے زیادہ متنازع واقعات میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن ابھی ایک اور ایسا واقعہ باقی تھا جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی، اور اس واقعے کا نام تھا لال مسجد آپریشن۔ سال 2007 میں اسلام آباد کی لال مسجد پاکستان کی سب سے بڑی خبروں میں شامل ہو چکی تھی۔ کئی ماہ سے حکومت اور لال مسجد کی انتظامیہ کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ حکومت کا موقف تھا کہ وہاں ریاستی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب مسجد انتظامیہ اپنے موقف پر قائم تھی۔ حالات اس قدر کشیدہ ہو گئے کہ مذاکرات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ بالآخر جولائی 2007 میں پرویز مشرف کی حکومت نے لال مسجد کے خلاف فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی اس کارروائی میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسجد کے اندر موجود افراد سمیت کئی لوگ جاں بحق ہوئے۔ اس واقعے نے پورے ملک میں شدید رد عمل پیدا کیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، جبکہ کچھ لوگوں نے اس آپریشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسی سال کے ایک اور ایسے واقعے کی جس کا قصوروار آج بھی پرویز مشرف کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ناظرین، 2007 کا سال پرویز مشرف کی حکومت کے لیے مسلسل مشکلات لے کر آ رہا تھا۔ لال مسجد آپریشن کے بعد ملک پہلے ہی شدید سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔ اسی دوران سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کئی سال جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئیں۔ ان کی واپسی نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی ہلچل پیدا کر دی۔ بے نظیر بھٹو ملک بھر میں جلسے کر رہی تھیں اور آنے والے انتخابات کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ پھر 27 دسمبر 2007 کا وہ افسوسناک دن آیا
جب راولپنڈی میں ایک انتخابی جلسے کے بعد بے نظیر بھٹو حملے کا نشانہ بن گئیں اور جاں بحق ہو گئیں، اس خبر نے پورے ملک میں سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ پاکستان کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے اور سیاسی صورتحال مزید کشیدہ ہو گئی۔ اس وقت پرویز مشرف ملک کے صدر تھے، اس لیے ان کی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ حکومت کا موقف تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں گی، جبکہ حکومت مخالف لوگوں کا کہنا تھا کہ بے نظیر بھٹو کو مناسب سیکیورٹی کیوں فراہم نہیں کی جا سکی۔ آج بھی بے نظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے مختلف آراء اور بحثیں موجود ہیں۔ ناظرین، موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پرویز مشرف کی حکومت پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور آنے والے مہینوں میں ایسے حالات پیدا ہوئے جنہوں نے ان کے اقتدار کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ دوسری طرف ملک میں ایک اور بڑا بحران جنم لے چکا تھا۔ یہ بحران تھا حکومت اور عدلیہ کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات کا۔ 2007 میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے معاملے نے پورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ وکلاء، سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی کے مختلف حلقے سڑکوں پر نکل آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ احتجاج ایک بڑی تحریک میں تبدیل ہو گیا، جسے بعد میں وکلاء تحریک کے نام سے یاد کیا گیا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے نومبر 2007 میں پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی۔ ایمرجنسی کے ساتھ آئین معطل کیا گیا، بعض ججوں کو ان کے عہدوں سے ہٹایا گیا اور میڈیا پر بھی مختلف پابندیاں عائد کی گئیں۔ اس فیصلے پر پرویز مشرف کو ملک اور بیرون ملک شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی دباؤ بڑھتا گیا، عوامی حمایت کم ہوتی گئی اور ان کی حکومت پہلے جیسی مضبوط نہ رہی۔ اب وہ وقت قریب آ رہا تھا جب تقریباً 9 سال تک اقتدار کے ایوانوں میں رہنے والے پرویز مشرف کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، اور وہ فیصلہ تھا اقتدار چھوڑنے کا۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاسی صورتحال تیزی سے تبدیل ہونے لگی۔ نئی سیاسی جماعتیں اور اتحادی اقتدار میں آ گئے، جبکہ پرویز مشرف پر استعفے کے لیے دباؤ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کے مخالفین ان کے خلاف بھرپور تیاریاں کر رہے تھے اور سیاسی ماحول روز بروز ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا۔ یوں تقریباً 9 سال تک پاکستان کے اقتدار کے مرکز میں رہنے والے پرویز مشرف کا دور حکومت اختتام پذیر ہوا۔ استعفیٰ دینے کے بعد وہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہے، لیکن بعد میں وہ بیرون ملک چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہ لندن اور پھر دبئی میں مقیم رہے، جہاں وہ مختلف قانونی اور صحت کے مسائل کا سامنا کرتے رہے۔ وقت کے ساتھ ان کی صحت بھی خراب ہوتی گئی اور وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ سیاست سے دور ہونے کے باوجود ان کا نام پاکستان میں مسلسل زیر بحث رہا۔ ان کے دور حکومت کے فیصلے، حمایت اور مخالفت دونوں آج بھی مختلف زاویوں سے دیکھی جاتی ہیں۔ بالآخر 5 فروری 2023 کو پرویز مشرف دبئی میں وفات پا گئے۔ ان کے انتقال کے بعد پاکستان میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شاید پرویز مشرف کی میت کو پاکستان لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ انہوں نے آئین توڑا ہے۔ جیسا کہ مختلف سیاسی شخصیات کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے کہ ان کی میت کو بھی پاکستان لانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کچھ لوگوں کو لگا پاکستان میں کہ شاید پرویز مشرف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن نہیں۔ ناظرین، پرویز مشرف کی میت کو پاکستان بھی لایا گیا اور ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفن بھی کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی کہانی پرویز مشرف کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔